بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی خاتون کے بارے میں بتائیں گے جس نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ پیارے دوستو، وہ خاتون آسیہ بنت مزاحم ہے جو کہ دنیا کے سب سے بڑے جابر اور ظالم شخص فرعون کی بیوی تھی، جو کہ خدائی کا دعوے دار تھا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود کس طرح حضرت آسیہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لائیں، اور جب فرعون کو اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس نے حضرت آسیہ پر کون کون سے ظلم و جبر کے پہاڑ ڈھائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ حضرت آسیہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں۔ ریان بن ولید وہ بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ حضرت آسیہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ خوبصورت اور پاک دامن تھیں، اس لیے فرعون نے بنی اسرائیل کے ناپسندیدہ ہونے کے باوجود حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا، لیکن حضرت آسیہ اور ان کے والد ہرگز اس شادی کے حق میں نہیں تھے۔ لیکن فرعون کے مظالم اور اس کے خوف کی وجہ سے حضرت آسیہ کے والد اس شادی پر رضامند ہو گئے۔ حضرت آسیہ فرعون سے شادی کے باوجود اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم تھیں اور کوئی بھی کام خلاف شرع نہیں کرتی تھیں۔ پیارے دوستو، حضرت آسیہ وہی خاتون تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شاہی شہزادے کی طرح کی۔ فرعون اور اس کے حواریوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرور و تکبر اور خدائی کے دعوے کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گئی اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اسی دربار میں حضرت آسیہ بھی موجود تھیں، اور جب آپ نے یہ سنسنی خیز منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ چونکہ حضرت آسیہ اپنے شوہر کے مظالم کو بخوب جانتی تھیں، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ آپ چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کے کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ ایک دن فرعون کو آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک دن اپنے درباریوں سے کہا کہ کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے حضرت آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ لہذا فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا، تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ تو حضرت آسیہ نے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس جواب پر غضبناک ہو گیا اور اپنی بیوی کو موسیٰ کے دین کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ لیکن جب حضرت آسیہ نے فرعون کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو فرعون نے ظلم و بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے، لہذا آپ کو شدید گرمی میں ریت کے تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت آسیہ پر اس ظلم و جبر کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے دین پر قائم رہیں۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا
کہ کہیں سے بڑی سی چٹان اٹھا لاؤ اور آسیہ کو چٹ لٹا دو اور اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ لوگ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی اور پروردگار نے حجاب کے سارے پردے ہٹا دیے اور جنت کو اور جو محل ان کے لیے وہاں بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخرکار اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ پیارے دوستو، جو شخص بھی دنیا کی مشکلات سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور انسانوں کی بجائے اللہ سے ڈرے گا تو آخرت میں اس کے لیے بہترین لافانی زندگی ہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کے مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔